مبارکہ آئی تو آپ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں خیمے میں امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو ہے، آقا امام حسین کے میرے بھائی حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، مولا عباس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور دیگر جتنے بھی اہل نبوت کے جسم و چراغ باقی ہیں بھی شہادت کے لیے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہے، سب کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ پر تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدہ زینب کشاں دھیرے دھیرے چل کے اپنے بھائی امام حسین کے پاس پہنچتی ہے، اور پہنچنے کے بعد عرض گزار ہوتی ہے، اے میرے بھائی جان میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اے میرے بھائی جان میں کچھ تم سے بولنا چاہتی ہوں۔ امام پاک نے ارشاد فرمایا میری بہن بولو کیا بولنا چاہتی ہو۔ امام قاسم کی شہادت کے بعد سیدہ زینب آئی ہے، اپنے بھائی سے کہتی ہیں کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ امام پاک نے ارشاد فرمایا کیا بولنا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو۔ سیدہ زینب نے کہا میرے بھائی میں نے سنا ہے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے، نانا جان کی حدیث پاک ہے کہ جب کبھی بڑی مصیبت آئے، کبھی پریشانیوں میں گھر جاؤ تو تم صدقہ کر دو گے، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کی وجہ سے تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا، تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یعنی صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اللہ پر سیدہ زینب کہتی ہیں اے میرے بھائی جان میں صدقہ دینا چاہتی ہوں، میں صدقہ تو خیرات کا صدقہ دینا چاہتی ہوں۔ اللہ پر تاریخ بتاتی ہے سرکار امام پاک نے کہا او میری بہن جو بھی کچھ صدقہ دینے والی چیزیں تھی ہم نے تو مدینے میں چھوڑ آئے ہیں، ہمارا ہر چیز مدینے میں ہے، ہم یہاں کون چیز صدقہ کر سکتے ہیں۔ سیدہ زینب پکار کے کہتی ہیں ہم بڑے لوگ ہیں اور چھوٹی چیزوں کو صدقہ نہیں کرتے، بلکہ بڑی چیزوں کو صدقہ دیں گے، بڑی چیزوں کو صدقہ کریں گے۔ تاریخ بتاتی ہے امام پاک نے فرمایا او میری بہن کون سی چیز صدقہ کرنا چاہتی ہو۔ سیدہ زینب نے کہا ہم صدقہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے دو بیٹے ہیں اور محمد ہم چاہتے ہیں آپ کے قربان پر، آپ کی جان پر قربان کر دیں، آپ کے نام سے صدقہ کر دیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب امام پاک نے اتنا سنا رونے لگے، اللہ پر ہچکیاں بن گئی، اپنی بہن سے کہتے وہ بہن کیا یہی دن دیکھنے کو باقی تھا کہ میرے سامنے میرے بھانجے اور محمد جائیں گے کربلا کے میدان میں؟ ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تاریخ بتاتی امام پاک نے جب اتنا کہا سیدہ زینب نے کہا اے میرے بھائی یہ دیکھو قاسم کی لاش مبارکہ پڑی ہے، یہ دیکھو مسلم بن عقیل کے شہزادوں کی لاش مبارکہ پڑی ہے، یہ دیکھو حسن کے بیٹے کی لاش مبارکہ پڑی ہے، یہ سب یک کے بعد کی گئے اپنی جان کو خدا کی راہ میں دین اسلام کے لیے قربان کر دیے ہیں اور جام شہادت روش فرما چکے ہیں۔ لیکن اے بھیا اگر ہم محمد کو بچا کے اگر واپس مدینے گئے تو وہاں کے لوگ کہیں گے یہ بہن کی بہن اپنے بچے کو بچا لائی اور جتنے اور تھے سب کو کربلا کے میدان میں قربان کر کے چلی آئی ہے۔ تو اے میرے بھائی اگر اولا محمد میرے ساتھ مدینہ جائیں گے تو مدینے والے کہیں گے بہن تھی اپنے بچے کو لے آئی، اپنے بھائیوں کو کٹوا ڈالی ہے، اپنے بھتیجوں کو کٹوا ڈالی ہے۔ سیدہ زینب کہتی میرے بھائی میں اپنے بچوں کو لے کے مدینہ نہیں جانا چاہتی کہ لوگ دیکھیں میرے بچوں کو تو یہ تانا دے، یہ باتیں کہیں۔ اللہ پر سیدہ زینب نے جب اتنا کہا خدا کی قسم امام پاک رونے لگے۔ جب امام پاک رونے لگے تو امام پاک سے سیدہ زینب کہتی ہے بھائی آج تک کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، آج زندگی کی پہلی مرتبہ کسی چیز کو صدقہ کرنے کے لیے بول رہی ہوں، اے بھائی آپ اجازت دے دو، آپ راضی تو ہو جاؤ۔ امام پاک روتے ہوئے ہاں بولتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ سیدہ زینب نے اپنے دونوں لالوں کو تیار کیا اور محمد کو، عمر غالباً 8 یا 9 سال کی عمر مبارکہ ہے، دونوں شہزادوں کو دولہے جیسے تیار کرتی ہے اور تیار کرنے کے بعد ایک گھوڑے پر دونوں کو 8-9 سال کی یہ شہزادے یہ فاطمہ زہرا کے گلشن کے پھول ہیں، ایک گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ پر جیسے ہی سوار ہوئے دولہے کی طریقے سے تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جیسے گھوڑا آگے بڑھانے کو سوچا سیدہ زینب نے کہا میرے لالو ایک مرتبہ مڑ کے مجھے دیکھ لو اور سن لو جاتے رہے ہو کربلا کے میدان میں، لیکن اگر میری یاد آئے تو واپس پلٹ کے مت آنا خیمے کی طرف، اگر میری یاد ستائے تو خیمے کی طرف مت آ جانا، جب تک تمہارے جسم میں جان رہے گی کربلا کے میدان میں رہنا اور امام پاک کے قدموں پہ اپنی جانوں کو قربان کر دینا، کیونکہ تمہیں بچا کے مدینہ نہیں لے کے جاؤں گی۔ تاریخ بتاتی ہے دونوں شہزادوں نے ماں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور وہ محمد گھوڑے پہ سوار ہوئے اور
اور میدان کارزار میں پہنچے ہیں. جب میدان کارزار میں 8-9 سال کے بچے پہنچے ہیں, یزیدیوں کے لشکریوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے اے حسین, کیا تمہاری فوج میں, کیا تمہارے خیمے میں کوئی مرد نہیں باقی ہے جو کم سے بچے کو, چھوٹے بچے کو بھیج رہے ہو؟ ارے کسی اور کو بھیجو مقابلے کیے. خدا کی قسم امام پاک نے فرمایا ہے میں نے اسے مقابلے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اگر مقابلے کے لیے بھیجنا ہوتا اور مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم آئے ہوتے تو خدا کی قسم تم ایک علی اکبر کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتے. لیکن ہم مقابلے کے لیے نہیں آئے ہیں. وہ اتنے بڑے نامرد تھے کہ خدا کی قسم عمر بن سعد کہنے لگا کہ حسین کے گھر والے ہیں. میں کہتا ہوں یزیدی کتوں سے تم نے پانی کیوں بند کیا تھا 3 دن تک؟ تم اتنا ڈر ستا رہی تھی. ارے خبیثوں, تمہارے پاس 22,000 کی لشکر تھی اور یہ 82 تھے, اور ان 82 میں بیویاں بھی تھی, بھانجے بھی تھے, بھتیجے بھی تھے, خدا کی قسم جمع کے اصغر بھی تھے. اتنا ڈر تمہارے دل میں کیسے آیا؟ تو عمر بن سعد کہتا ہے وہ علی شیر خدا جو سوکھی روٹی کھا کے باب خیبر کو اکھاڑ دیتے ہیں, تو نئی کا خون حسین کے جسم میں دوڑ رہا ہے. اگر 3 دن پیاسے رہے پھر بھی ہمیں اس کو نابود ہمیں مٹا دیں گے. یہ کہا جاتا ہے اللہ. جب اون محمد میدان میں پہنچے ہیں تاریخ بتائی جاتی ہے. یزیدیوں نے کہا بچوں تم کیا مقابلہ کرو گے؟ بچوں نے کہا نہیں, ہم مقابلہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے ہیں. پھر یزیدیوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ مقابلہ کرنے کی غرض سے نہیں آئے ہو. دونوں شہزادے پکار کے کہتے ہیں ہم تو اپنے ماں کا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں, ہم تو حسین کے قدموں میں اپنی جان دینے آئے ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں بچے 8-9 سال کے ہیں. کب تک مقابلہ کرتے؟ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ غالباً 14-15 یزیدی مل کے دونوں بچوں کو شہید کر دیتے ہیں. چاروں طرف سے تیر برستی ہے. امام پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ بھانجے اون محمد ہے, گھوڑے پہ سوار ہیں, چہرہ چمک رہا ہے چاند کی طریقے سے. بچوں سے یزیدیوں نے کہا کیا مقابلہ کرو گے؟ بچوں نے کہا ہم یہاں لڑنے اور مقابلہ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی ماں کا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں. اپنے ماما جان حسین کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کرنے آئے ہیں. تاریخ بتاتی ہے یہ اول محمد کی جب جسم پر تیروں کی بارش ہونے لگی, سیدہ زینب کا آہ بھرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے میرے پاک پروردگار عالم, ہمارے بیٹوں کی, ہمارے شہزادوں کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس طریقے سے اے محمد جب شہید ہوتے ہیں یزیدیوں نے ان کی لاشوں کو لا کے خیمے کی طرف جانب کر دیا. امام پاک دوڑ کے گئے, اپنے بھانجوں کو اٹھایا ہے. اٹھانے کے بعد سیدہ زینب کی گود میں لا کے رکھا ہے. سیدہ زینب حسرت بھری نگاہوں سے اپنے لالوں کو دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد دعا کرتی ہیں اے میرے پاک پروردگار عالم, میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے, میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اے میرے مولا, حسین کے لیے اور مذہب اسلام کی بقا کے لیے, حفاظت کے لیے میں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے. تاریخ بتائی جاتی ہے امام حسین کے خیمے میں جب یہ 8-9 سال کی لاشیں آئی ہیں, یہ اون محمد کی لاشیں مبارکہ آئی ہے, اللہ اکبر, اسی خیمے میں سیدہ سکینہ بھی موجود ہے, اسی خیمے میں سیدہ زینب بھی موجود ہے, اسی خیمے میں ام رباب بھی موجود ہے, اسی خیمے میں شہربانو بھی موجود ہے, اسی خیمے میں 22 سال کے بیمار زین العابدین بھی موجود ہے, اسی خیمے میں 18 سال کا علی اکبر بھی موجود ہے, اسی خیمے میں مولا عباس بھی موجود ہے. تاریخ بتائی جاتی ہے کہ حضرت سیدہ سکینہ جب اون محمد کی شہادت ہو گئی, خیمے میں ان کے لاشیں آئی ہیں, سیدہ سکینہ بھی رونے لگی اور روتے ہوئے کٹورا لے کے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, مولا عباس کے پاس پہنچی ہے اور پہنچنے کے بعد رو کے کہتی ہے اے میرے چچا, آج تک سکینہ نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے, آج زندگی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. اے میرے چچا جان, اے میرے چچا جان, کیا میری باتوں کو پوری کریں گے؟ حضرت عباس رونے لگتے ہیں, سیدنا مولا عباس روتے ہوئے کہتے ہیں اے میری بتا دے, اے میری بیٹی بتا, تیری کیا خواہش ہے, تیرا کیا ارمان ہے, آرزو ہے؟ سیدہ سکینہ نے کہا یہ دیکھو یہ کٹورا ہے, اس میں پانی لے کے آ کے دے دو نا. اللہ اکبر. حضرت عباس علمدار کہتے ہیں اے بیٹی 3 دن ہو گیا, آج تک تو نے پانی ابھی تک مجھ سے نہیں کہا, لیکن آج کیا ضرورت پڑ گئی ہے, اتنی تیز سے پیاس لگی ہے کہ تجھے اتنی تیز سے پیاس لگ چکی ہے کہ تجھے صبر بھی نہیں ہو رہا ہے. سیدہ سکینہ پکار کے کہتی ہے خدا کی قسم اے عباس میرے چچا, میں اپنے لیے پانی نہیں طلب کر رہی ہوں, بلکہ دیکھیے نا جھولے میں جھولے ہوئے میرا بھائی اصغر کروٹیں بدل رہا ہے, ایڑیاں کر رہا ہے, کبھی مٹھی کو کھول رہا ہے, کبھی بند کر رہا ہے, ہوٹوں پہ پپڑیاں بند چکی ہے. اللہ اکبر. اے میرے چچا عباس, آج کل تک تو میرا بھائی آنکھیں کھولتا تھا اور میں کچھ بولتی تھی تو مسکراتا تھا, لیکن آج غصے کی وجہ سے میرے بھائی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے, آج مجھ سے باتیں بھی نہیں کر رہا
रहा है, आज उसकी सिर्फ मुट्ठियां खुल रही हैं, बंध रही हैं, आज सिर्फ एड़ियों को रगड़ रहा है, आज सिर्फ करवटों को बदल रहा है। आज मैं बुला रही हूँ असगर असगर करके, तो वो असगर झोले में जो आज से पहले मुस्कुराता था आज वो मुस्कुरा नहीं रहा है। सैयदा सकीना कहती है, मेरे चचा अब्बास, हम अपने लिए पानी नहीं तलब करते बल्कि अपने भाई असगर के लिए पानी तलब करते हैं। आप लाएंगे ना खुदा की कसम। जब सैयदा सकीना ने इतना कहा, हजरत अब्बास अलमदार की चीखें निकली है और फरमाते हैं, ऐ सकीना मेरी बेटी, हम जाने के लिए तैयार हैं और तेरे अरमान को पूरे करने के लिए तैयार है, लेकिन एक मर्तबा अपने बाबा, अपने वालिद हुसैन पाक से इजाजत दिलवा दो। एक मर्तबा सिर्फ अपने बाबा से इतना कह दो कि मुझे जाने दे, मैं पानी जरूर लेके आऊंगा। अरे इजाजत दिलवाना ऐ सकीना तेरा काम है, पानी लाना अब्बास का काम है। खुदा की कसम हजरत सकीना जब इतना सुनती है, मौला अब्बास ने कहा है, ऐ बेटी सकीना, जब हम आपके बाबा जान के पास आएंगे जाएंगे तो पीछे से तुम भी मस्कीजा लेके लाके मेरे कंधे पे टांग देना। तारीख बताती है, मौला अब्बास हुसैन पाक के पास गए और जाने के बाद यूं हाथ बांध लेते हैं। अल्लाह पर अब्बास अलमदार की तारीख सुन लो। कौन अब्बास? वही अब्बास मौला अली शेर खुदा के बेटे हैं। हजरत फातिमा के बाद मौला अली शेर खुदा ने एक औरत से निकाह किया था। वैसे तो 9 औरतों से निकाह किया था, लेकिन एक औरत का नाम बताता हूँ जिसका नाम उम्मे बनीन आता है। यही उम्मे बनीन के पेट से पतन से मौला अब्बास पैदा हुए और मौला अब्बास यूं ही नहीं पैदा हुए बल्कि आपको दुआ में मांगा गया था। हजरत फातिमा साहिरा ने मौला अली शेर खुदा से फरमाया था, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, मेरे विसाल के बाद अगर निकाह करना तो बहादुर औरत से निकाह करना, ताकि उनके पेट से जो बच्चा पैदा हो वो भी बहादुर पैदा हो और मैदान करबला में मेरे बेटे के काम आए। आज वही उम्मे बनीन का बेटा हजरत अब्बास अलमदार मैदान करबला में इमाम के सामने अपने हाथ को बांध के कहते हैं, आका हुसैन, मौला हुसैन, आप एक मर्तबा इजाजत दे दीजिए। मौला हुसैन ने कहा, खुदा की कसम ऐ अब्बास, तो हिस्से पे साझेदार हो हमारे खेमे के, हमारी फौज के, हमारी लश्कर के, तुम एक से साझेदार बचे हो। अगर तुम चले गए तो ये मदीना कैसे जाएगा? ये काफिला दोबारा कौन लेके जाएगा? किसकी सिपह सालारी में जाएगा ये काफिला? खुदा की कसम अब्बास को जब मना करते हैं, पीछे से सैयदा सकीना आती है मस्कीजा लाकर। लाने के बाद हजरत अब्बास के कंधे पे ऐसे फेंक देती हैं, क्योंकि हजरत अब्बास इतने लंबे थे कि तारीख बताई जाती है, आप खड़े खड़े ऊंट की पुष्ट पे अपने हाथ को रख देते हैं। ये मौला अब्बास है यार, इतने ताकतवर हैं, खुदा की कसम ताकतवर क्यों ना हो। हजरत फातिमा ने कहा था, ओ मेरे शौहर, ऐसी औरत से निकाह करना, ऐसी औरत से निकाह करना जो बहादुर बच्चे पैदा करे। हजरत फातिमा ने दुआ किया था, उम्मे बनीन के पेट से ये मौला अब्बास पैदा हुए थे। इतने बहादुर और इतने लंबे चौड़े थे। अल्लाह पर तारीख बताई जाती है, जब मदीना की गलियों में हजरत अब्बास और हजरत अली अकबर साथ में चलते थे ना, हजरत अब्बास अपने घुटने को, यानी जैसे रुकू में इंसान नमाज में जब से रुकू में जाता है, हजरत मौला अब्बास अली अकबर के सामने ऐसे अपने घुटने पे हाथ रख के चलते हैं। किसी ने पूछा, ए अब्बास ऐसे क्यों चल रहे हो? हजरत अब्बास कहते हैं, अरे मेरे साथ में जो चल रहा है ये अली अकबर है और अली अकबर का चेहरा मुस्तफा के चेहरे के तरीके से मिलता था। इसलिए हजरत अब्बास कहते हैं, मुझे गवारा नहीं कि मैं खड़ा होकर चलूं और मेरा साया तस्वीर मुस्तफा पे पड़े और उसकी बेअदबी हो। ये तारीख बताई जाती है। अल्लाह पर वो मौला अब्बास जो खड़े खड़े ऊंट की पुष्ट पे अपने हाथ को रखते, वो मौला अब्बास जो अपने पाँव के अंगूठे से दुश्मन का नाम पत्थर पे लिख दे, वो मौला अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु है। खुदा की कसम मौला हुसैन के सामने हाथ बांध के खड़े हैं। अरे हाँ, हुसैन के भाई हैं, लेकिन तारीख उठा लो कोटा वालों, पूरी जिंदगी जब तक हजरत अब्बास जिंदा रहे, पूरी जिंदगी में हुसैन पाक को अपना भाई नहीं बोला है, अपना भाई नहीं कहा है, बल्कि जब भी पुकारते थे आका कह के पुकारते थे, जब भी बुलाते थे मौला कह के पुकारते थे। कभी हुसैन को हुसैन मेरा भाई नहीं कहा हजरत अब्बास ने। ये तारीख बताई जाती है। हजरत सैयदा सकीना ने उनके कंधे पे जब मस्कीजा डाला, अल्लाह पर हुसैन पाक रोने लगे। हुसैन पाक के पास सैयदा सकीना गई। जाने के बाद कहती है, बाबा जान मैं अपने लिए पानी नहीं चाहती हूँ, लेकिन झूले में निकला असगर करवटें बदल रहा है, उससे बातें नहीं कर रहा है,
مسکرا نہیں رہا ہے, مٹھیاں کھل رہی ہیں, بند ہو رہی ہیں, ایڑیاں رگڑی جا رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے جب اتنا سیدہ سکینہ بولتی ہے, اتنا سیدہ سکینہ نے جب کہا ہے, مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. مولا حسین پھر پکار کے کہتے ہیں, اے سکینہ آج تک نہ علی نے تیری بات ٹالی ہے تو میں کیسے ٹال سکتا ہوں, جائے اجازت ہے. خدا کی قسم مولا حسین نے سیدہ سکینہ کو جب اجازت دیا ہے, مولا عباس کا سینہ چوڑا ہوا. مولا عباس نے خدا کی قسم اپنے مشکیزے کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنے کندھے کو لگایا, اپنے کندھے میں لٹکانے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے, تلوار نکالا ہے. جیسے میان سے تلوار نکالی, مولا حسین نے پوچھا عباس کیا جا رہے ہو, کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مولا عباس سے پوچھتے حسین تلوار کیوں نکالے ہو؟ ارے جنگ نہیں کرنا ہے, صرف پانی لانے جانا ہے. تاریخ بتائی جاتی ہے مولا عباس نے اپنی تلوار کو اندر رکھا اور رکھنے کے بعد مشکیزے کو اپنے کندھے پہ ٹانگا ہے اور پہنچے ہیں. سے گھوڑے کو ایڑ لگایا اور یزیدیوں کے لشکروں کو فوجوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچے ہیں. یزیدی تکتے رہ گئے, یزیدی دیکھتے رہ گئے کہ کون شیر آیا ہے, اور کسی کے اندر یہ جرأت نہیں کہ عباس کا راستہ روکا جائے, کسی کے اندر ہمت نہیں کہ عباس کا راستہ روکا جائے, کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ عباس کا ہاتھ اتنا لمبا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہوا میں تلوار انہوں نے لوکا دیا اور تلوار کی سط میں ہم آ گئے تو خدا کی قسم جیسے مولی اور گاجر کٹائی ہے ویسے ہم نکل جائیں گے. اس لیے یزیدی دیکھ کے کہتے ہیں ارے عباس کی سط میں نہ آنا اور عباس کے تلوار کی سط میں نہ آنا, ورنہ خدا کی قسم سیدھے جہنم میں نظر آئیں گے, سیدھے جہنم میں نظر آئیں گے. سارے لوگوں نے حضرت عباس کو راستہ دے دیا. مولا عباس اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر نہر فرات کے کنارے پہنچے اور پہنچنے کے بعد مشکیزے کو بھرا, بھرنے کے بعد اپنے کندھے پہ ٹانگا اور ٹانگنے کے بعد پھر مولا عباس نے کہا پیاس تو لگی ہے. گئے نہر فرات میں خود اترے, اترنے کے بعد چلو میں پانی لیا, لینے کے بعد جیسے منہ کے قریب لایا, خدا کی قسم چلو کے پانی میں سیدہ سکینہ کی تصویر نظر آ گئی. مولا عباس نے کہا نہیں عباس, بیٹی اگر پیاسی ہے تو باپ پانی نہیں پی سکتا ہے. مولا عباس نے چلو میں لیے ہوئے پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور پھینکنے کے بعد پھر باہر آئے. آنے کے بعد گھوڑے سے کہتے ہیں اے گھوڑا چاہتے پانی پی لے, اے جانور چاہتے پانی پی لے. گھوڑے نے اپنے سر کو ہلاتے ہوئے ایسے جواب دیا اور دینے کے بعد کھویا. گھوڑا یہ بھی کہہ رہا تھا اے عباس اگر تم حسین کے غلام ہو اور خیمہ حسین میں رہتے ہو تو میں بھی حسین کا غلام ہوں اور خیمہ حسین میں رہتا ہوں. اگر سکینہ پیاسی ہے تو میں بھی پانی پینا پانی پینا گوارا نہیں کرتا ہوں. گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. اللہ اکبر. تاریخ بتائی جاتی ہے مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ بھرتے ہیں اور بھرنے کے بعد اپنے کندھے پہ لاتے ہیں. اپنے کندھے میں لگایا مشکیزے کو اور لگانے کے بعد مولا عباس چلے ہیں. یزیدیوں نے دیکھا, شمر نے دیکھا, عمر بن سعد نے دیکھا کہ یار مولا عباس تو مشکیزہ بھر چکے ہیں. اب عمر بن سعد کو رہا نہ گیا. عمر بن سعد پکار کے تیز آواز میں کہنے لگا او میرے لشکر والوں, اگر عباس مشکیزہ لے کے اپنے خیمے میں یا خیمہ حسین میں پہنچ گئے اور حسین کے نیچے اگر ایک گلاس یا آدھا گلاس بھی پانی اتر گیا حلق کے تو خدا کی قسم عمر بن سعد کہتا ہے ہم 22,000 ہو یا 22 لاکھ ہو, امام حسین تنہا کافی ہے ہمیں مٹانے کے لیے. عمر بن سعد پکار کے کہتا ہے عباس کسی صورت میں مشکیزہ لے کے خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے, چاروں طرف سے ان کو گھیرا جائے. تاریخ بتاتی ہے مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ ٹانگ کے گھوڑے کو ایڑ لگایا تو رستہ روکا گیا. آئے بہت یزیدی, غالباً 150 یزیدی آئے عباس کو روکنے کے لیے, لیکن واہ عباس تیری طاقت اور تیری قوت, تیری ہمت کو سلام. خدا کی قسم اتنی رفتار میں گھوڑا اتنی رفتار میں گھوڑا بھگاتے ہوئے لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر. کہ یزیدیوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا انہیں روکنا تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن تاریخ بتائی جاتی ہے سارے یزیدی روکتے رہے, لیکن مولا عباس اپنی تلوار کو جب نکالتے ہیں تو یزیدی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مشکیزے کے پانی کو بچانے کے لیے اپنی تلوار کو نکالتے ہیں, کیونکہ یہ پانی سکینہ کے لیے لے جا رہے ہیں اور سکینہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. اور سکینہ اگر تیرے بابا نے اجازت دے دیا تو خدا کی قسم اجازت دے
لانا تیرا کام ہے، پانی لانا عباس تیرے چچا کا کام ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے چھینکا گیا، تیروں کی بوچھار کی گئی، تیروں سے مارا گیا، لیکن حضرت عباس کی جانب جب تیر آتا تو حضرت عباس اپنے مشکیزے کو کبھی پیچھے کرتے، کبھی آگے کرتے، کبھی دائیں کرتے، کبھی بائیں کرتے۔ یزیدیوں نے دیکھا، کہا عباس جان کی پرواہ نہیں ہے، تم مشکیزے بچا رہے ہو۔ حضرت عباس نے کہا ارے ہمیں ہماری جان کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ ہے تو سیدہ سکینہ کے وعدے کی پرواہ ہے۔ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے گی لیکن سکینہ تک پانی پہنچا کے ہی مانیں گے، سکینہ تک پانی پہنچا کے ہی مانیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے پھر یزیدی آئے، اب سیدنا عباس کے پاس، مولا عباس کے پاس قریب آئے۔ حضرت عباس نے صرف مشکیزے کو بچانے کے لیے میان سے تلوار نکالا اور نکالنے کے بعد صرف اپنے ارد گرد ایسے تلوار نچاتے رہے۔ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ صرف اپنے بچانے اور مشکیزہ بچانے کے لیے مولا عباس نے اسے تلوار سے نچائی، اتنے نچانے میں غالباً کم سے کم 27 یزیدی فنا فی النار ہو گئے۔ اور مجھے کہہ لینے دیجیے کہ مولا عباس نے جب یہ اپنی تلوار کو اپنے بچانے کے لیے، مشکیزہ بچانے کے لیے نچایا تو 27 فوج، 27 کو جہنم رسید کر دیا۔ کہیں اگر جنگ کی نیت سے تلوار چلاتے تو نہ جانے کتنے کو جہنم رسید کر دیتے۔ علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، علی بتا دیتے عبادت کسے کہتے ہیں، حسین بتا دیتے شہادت کسے کہتے ہیں۔ وہ جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں، قیامت کسے کہتے ہیں، عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ تاریخ بتائی جاتی ہے عمر بن سعد نے کہا کہ پھر لو عباس کی جانے نہ دیا جائے۔ اللہ پر حضرت عباس مشکیزہ بچانے کے لیے اپنے ایک بازو کو کٹوا دیتے ہیں۔ ایسا وار کیا گیا کہ حضرت عباس کا بازو، ایک بازو کٹ گیا، اللہ پر دوسرے بازو میں تلوار اور مشکیزہ تھامے ہیں۔ اللہ پر تاریخ بتائی جاتی ہے یزیدیوں نے ایسا وار کیا کہ دوسرا بازو بھی حضرت عباس کا کٹ گیا۔ تو یہ مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے سنبھالتے ہیں، اپنے پیٹ کی جانب، اپنے پیٹ کی جانب کرتے ہیں، ایسے ہاتھوں میں مشکیزہ پکڑے ہیں، اللہ پر دونوں بازو کر چکے ہیں، لیکن عباس پھر بھی مشکیزہ پکڑے گھوڑے سے جا رہے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا جانے مت دینا، ابھی ان کے اندر طاقت بہت ہے، ابھی اس کے اندر قوت بہت ہے، ایسے ہی جانے نہ دینا۔ تاریخ بتائی جاتی ہے کسی ملعون نے، کسی یزیدی نے اتنا تیز سے تیر چلایا کہ حضرت عباس کے قریب، سینے کے قریب جو مشکیزہ لٹک رہا تھا، آیا وہ تیر پہلے مشکیزے کو چھید کرتا ہوا حضرت عباس کے جگر اور سینے کو چھید کرتا ہوا پار ہو گیا۔ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ جب حضرت عباس کے منہ سے مشکیزہ چھوٹا ہے، پانی پہ گرا ہے، اور پانی زمین پہ گرا ہے، حضرت عباس کی چیخیں نکل چکی ہے۔ عباس علمدار کہتے ہیں آئے اللہ سکینہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تو پوری کوشش کیا تھا تجھ تک پانی پہنچانے کے لیے، لیکن ہم نے اپنے بازو کو گوا دیا، لیکن سوچا تھا کہ پانی پہنچا دیں گے، لیکن اے سکینہ تو مجھے معاف کر دینا، ہم تجھ تک پانی نہ پہنچا پائے ہیں، ہم تجھ تک پانی نہ لا پائے ہیں۔ تاریخ بتاتی حضرت عباس علمدار لیتے زمین پہ جیسے گرتے ہیں، یار ذرا سوچو تو صحیح، دونوں ہاتھ نہیں ہیں مولا عباس کے، آج ہم بھی اونچائی سے گرتے ہیں تو کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ ہاتھ کا سہارا لیتے ہیں تاکہ زیادہ زور کی چوٹ نہ لگے، لیکن یار وہ بھی منظر تو ذرا سوچو، مولا عباس کے دونوں بازو نہیں ہیں، خدا کی قسم جب زمین پہ گرے ہوں گے تو کیا حسن ہوا ہوگا، جب زمین پہ گرے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ آج ہم بھی اونچائی سے گر کر اپنے ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ کا سہارا لگا دیتے ہیں، لیکن مولا عباس کے تو دونوں بازو کر چکے تھے۔ زمین پہ جب گرتے ہیں تو جو تیر آپ کے جسم میں لگا تھا، تھوڑا حصہ آپ کے جسم میں پیوست ہوا تھا، زمین پر گرنے کی وجہ سے وہ تیر پورا اندر پیوست ہو گیا۔ حضرت مولا عباس نے کہا ادرکنی یا ابتاہ، ادرکنی یا حسین، ادرکنی یا آقا مولا، اتنا جب کہا یا حسین آئیے، یا حسین آئیے، مولا حسین کہتے ہیں حضرت عباس کے چہرے
سے گرد و غبار صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اپنے گود میں لیا، کہا بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نہ جنگ میں نہ جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے مولا تو نے اجازت دیا تھا پانی لانے کے لیے، لیکن اے مولا ہم تیرے قدموں پہ اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر چکے ہیں۔ مولا عباس کہتے ہیں اے آقا حسین، اے مولا حسین ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک وعدہ کیجئے نا۔ اللہ پر تاریخ بتاتی ہے۔ مولا حسین نے کہا کیسا وعدہ؟ مولا غازی عباس نے کہا سکینہ سے مت بتانا کہ عباس شہید ہو چکے ہیں، سکینہ سے مت کہنا کہ عباس شہید ہو چکے ہیں، عباس زمین پہ گر چکے ہیں۔ اور مولا عباس نے کہا اے حسین میں کہتا ہوں میرے لاشے کو خیمے کی طرف مت لے جانا، ورنہ اگر خیمے میں میرا لاشا پہنچے گا تو سکینہ کا دل ٹوٹ جائے گا مجھے دیکھ کے۔ ابھی تو سکینہ صبر کر رہی ہوگی کہ میرے چچا عباس پانی لے کے آئیں گے، کیونکہ ابھی سکینہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہاں لیٹا ہوا ہوں، ابھی سکینہ کو نہیں پتا کہ میرا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم مولا عباس نے کہا اے آقا حسین، اے مولا حسین میرے لاشے کو میرے جسم کو خیمے کے قریب مت لے جانا، ورنہ سکینہ دیکھے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ پر تاریخ بتائی جاتی ہے مولا آج بھی اگر کوئی کربلا کے میدان میں جائے تو جتنے شہیدان کربلا کی مزار ہے ان کی مزار الگ ہے، اور سیدنا مولا عباس کی مزار ایک سائڈ میں الگ ایک جگہ پہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولا عباس کی مزار کیوں اتنی دور پہ ہے تمام شہداء سے؟ وجہ یہی ہے کہ مولا عباس نے کہا تھا اے حسین میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جانا، اور سکینہ دیکھے گی میری لاش کو تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور میں نے اس کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ جا کے میری طرف سے مولا سکینہ سے معافی طلب کر لینا، سکینہ سے معافی مانگ لینا اور مجھے معاف کر دے سکینہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اتنا کہتے ہیں مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں آقا مولا مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتا کے مولا حسین نے کہا تو نے اپنی بات بتا دی، اب میری بات بھی سن لے میرے بھائی۔ یہ حسین کہتے ہیں میری بات بھی سن لے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے بتاؤ آقا، بتاؤ مولا آپ کی بات کیا ہے؟ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی پوری زندگی آج تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، 38 یا 39 یا 37 سال کی تیری عمر ہو چکی ہے، پوری 37 سال کی زندگی میں، پوری 37 سال کی لائف میں تو نے مجھے کبھی اپنا بھائی نہیں کہا ہے۔ آج تیرے منہ سے میں بھائی کا لفظ سننا چاہتا ہوں، آج تو آخری دن ہے، آخری وقت ہے، مجھے بھائی بول دے۔ اللہ پر تاریخ شاہد ہے۔ مولا عباس سے جب آقا حسین نے اتنا کہا، مولا عباس نے اپنے ہاتھ کو جوڑا اور مسکراتے ہوئے کہا اے میرے آقا، اے میرے مولا، کل بھی آپ میرے آقا تھے، آج بھی آپ میرے آقا ہیں، اور صبح قیامت تک جب تک عباس کے جسم میں جان رہے گی کبھی آپ میرے بھائی نہیں بلکہ آپ میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں۔ آخری وقت تک حضرت عباس نے حسین پاک کو بھائی نہیں کہا بلکہ آقا اور مولا کہہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے آپ رحلت فرما جاتے ہیں، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مولا عباس کی داستان۔ ویسے وقت نہیں ہے ورنہ اور دو شہادتیں ابھی باقی تھی، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کی بھی شہادتیں باقی تھی، اور مختصر انداز میں بیان کر دیتا ہوں ورنہ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی وقت ملے گا۔ ویسے مجھے معلوم نہیں تھا میرے دوستوں کی اتنا تاخیر ہو جائے گی، ورنہ میں حضرت علی اکبر تک کل ہی بیان کر دیتا، صرف مولا اصغر کی ہی شہادت بیان کرنے کو آج رہ جاتا۔ بہر صورت مختصر سے انداز میں، جلدی کے انداز میں بیان کرتا ہوں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں، تاب امام حسین کا ایک 18 سال کا بیٹا ہے جس کو دنیا مولا علی اکبر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ کون مولا علی اکبر؟ خدا کی قسم مدینہ منورہ میں جب مصطفیٰ کریم کا وصال ہو گیا نا، تو جب جس کو مصطفیٰ کی یاد آتی تھی نا وہ حسین کے چوکھٹ پہ آنے کے بعد حسین سے کہتے تھے اے میرے اور مولا حسین، اے میرے آقا حسین، ذرا اپنے شہزادے کو باہر تو بھیج دو۔ خدا کی قسم حسین کہتے تھے کیا بات ہے، کیا میرے شہزادے نے کچھ غلطی کر دی ہے؟ خدا کی قسم جو چوکھٹ پہ لوگ آئے تھے وہ کہنے لگے اے حسین، تمہارے بیٹے نے کوئی غلطی نہیں کیا ہے بلکہ مجھے مدینے والے آقا کی یاد آ رہی تھی، تو ہم نے سنا ہے کہ جو تیرے بیٹے کی صورت کو دیکھ لیتا ہے وہ اس نے مدینے والے کی صورت کو دیکھ لیا ہے، اور مدینے والے آقا کی یاد اس سے مٹ جایا کرتی ہے۔ تاریخ بتائی جاتی ہے کہ ہو بہو حضرت علی اکبر مصطفیٰ کریم کی ہم شکل تھے، مصطفیٰ کریم کی صورت کی طریقے سے حضرت علی اکبر کی بھی صورت تھی۔ اللہ پر تاریخ بتائی جاتی ہے یہ 18 سال کے جوان ہے مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو کس طریقے سے آپ کو شہادت نصیب ہوتی ہے؟ آپ بھی اپنے آقا امام حسین کی بارگاہ میں اپنے بابا جان کے پاس جاتے ہیں
ہیں اور جانے کے بعد عباس کے بارے میں بتاتے ہیں، قاسم کے بارے میں بتاتے ہیں، حسن کے اور دیگر بیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اتنے لوگ آپ کے قدموں پہ اسلام کی بقا کے لیے اے میرے بابا جان شہید ہو چکے ہیں، کیا اگر یہ لوگ شہید ہو سکتے ہیں تو کیا ہمیں اجازت نہیں ملے گی کہ ہم جائیں کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے؟ اللہ حافظ حسین پاک نے اتنا سنا کہ میرا لال مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے، حسین پاک نے فرمایا جاؤ خیمے میں چلے جاؤ، اپنے پھوپھی اور اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کر لو۔ مولا علی اکبر آئے اپنے پھوپھی سیدہ زینب کے پاس، اے پھوپھی جان اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کیا مجھے یہ موقع یہ سعادت اور یہ موقع نہیں ملے گا، یہ شرف مجھے نہیں بخشا جائے گا کہ میں بھی جاؤں اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دوں؟ لیکن اے میری پھوپھی جان، اے میری والدہ ماجدہ، اگر ہمیں آپ لوگوں نے نہ بھیجا اور اجازت نہ دیا اور یہاں سے بچ کے اگر ہم مدینہ چلے گئے تو کہیں مدینے والے یہ تانا نہ دے کہ مولا حسین نے امام حسن کے بیٹے کو شہید کروا دیا، مولا حسین نے اون محمد کو شہید کروا دیا، مولا حسین نے دیگر جتنے بھی شہزادگان تھے سب کو شہید کروا دیا۔ لیکن جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو حسین پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، جب علی اکبر نے اپنے پھوپھی سے سیدہ زینب سے اتنا کہا اور اپنی والدہ سے اتنا کہا تو خدا کی قسم چیخیں نکل جاتی ہیں کہ میرا علی اکبر ایسی باتیں کر رہا ہے، اگر مدینے والے کانے دیں گے ہاں۔ پھر سیدہ زینب نے کہا جاؤ بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، پھر والدہ ماجدہ سے اجازت ملی تو حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتے بابا جان اجازت مل چکی ہے، صرف آپ سواری تیار کر دیں اور مجھے تیار کر دیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ بتائی جاتی ہے مولا علی اکبر کو حسین پاک نے اپنے انداز میں تیار کیا اور تیار کرانے کے بعد گھوڑے پہ سوار کیا۔ جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں چند قدم گھوڑا چلا ہی تھا، حسین پاک نے ارشاد فرمایا او بیٹے رک جا، خدا کی قسم مولا علی اکبر کی سواری رکی ہے، خدا کی قسم جب مولا علی اکبر کی سواری رکی تو اس کے بعد حضرت آقا امام حسین نے فرمایا بیٹا مڑ کے ایک مرتبہ مجھ کو اپنی صورت کو دکھا دے۔ علی اکبر نے اپنے چہرے کو موڑا ہے، ان کی صورت کو حسین پاک نے دیکھا ہے، پھر حسین پاک نے ارشاد فرمایا او سیدہ زینب اپنے لال کے چہرے کو ایک مرتبہ اور دیکھ لو، اے شہربانو ایک مرتبہ اپنے لال کے چہرے کو دیکھ لو، اے سیدہ زینب اپنے بھتیجے کے چہرے کو ایک مرتبہ اور دیکھ لو۔ تاریخ بتائی جاتی ہے پھر مولا علی اکبر اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں 2 قدم جس سے گھوڑا بڑھا تھا، پھر حسین پاک نے کہا بیٹا ایک مرتبہ پلٹ کے آنا۔ علی اکبر پھر دروازے پہ پلٹ کے آئے، حسین پاک کا دل نہیں مان رہا تھا کہ علی اکبر کو بھیجے، لیکن کیا کریں تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی اکبر بڑی جستجو بڑی منت و سماجت کر کے اپنے بابا جان کو منائے تھے۔ جب علی اکبر تیسری مرتبہ اجازت ملی تو آپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کے مدینہ منورہ آپ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کے میدان کربلا کے کارزار میں پہنچے ہیں۔ اس کارزار میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی آپ نے یہ اعلان کیا حل من مبارس، آؤ کون ہے میرے مقابلے میں آئے گا، آؤ کون ہے مجھ سے لڑنے آئے گا، جنگ کرنے آئے گا۔ جب اتنا حضرت علی اکبر نے پکار کے کہا تو یزیدیوں نے زبان ہو کے کہا تھا خدا کی قسم ہم آل حسین سے لڑ سکتے ہیں، یعنی حسین کی اولادوں سے لڑ سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے ہیں، ہم نبی سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضرت علی اکبر کی صورت وہ مصطفیٰ کی طریقے سے تھی، اور جب یزیدیوں نے صورت علی اکبر کو دیکھا تھا تو فوراً پکار اٹھے تھے اے ابن سعد، اے عمر بن سعد، اے شمر، ہم حسین کی اولاد سے جنگ کرنا یہ کر سکتے ہیں، لیکن نبی سے ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں، نبی سے ہم لڑائی نہیں کر سکتے ہیں۔ عمر بن سعد جانتا تھا، عمر بن سعد کہتا ہے او میرے ساتھیوں سن لو، جس کو تم نبی کہہ رہے ہو یہ نبی نہیں بلکہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، جس کی صورت مصطفیٰ کے طریقے سے ملتی ہے، جس کی شکل مصطفیٰ کے طریقے سے ملتی ہے۔ تاریخ بتائی جاتی ہے جب یزیدی فوجیوں نے اتنا سنا کہ یہ نبی نہیں بلکہ حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں، پھر یزیدی آئے حسین پاک کے اس بیٹے سے اس لاڈلے سے لڑنے کے لیے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین کے بعد اگر سب سے زیادہ دیر تک میدان کربلا میں یزیدیوں سے کوئی لڑا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ حضرت علی اکبر کی ذات مبارکہ ہے، یعنی سب سے زیادہ دیر تک اگر یزیدیوں سے حسین لڑے ہیں، اگر حسین کے بعد اگر کوئی سب سے دیر تک لڑا ہے تو مولا علی اکبر کی ذات مقدسہ ہے۔ خدا کی قسم غالباً دوپہر ہو گئی تھی
کہ آپ کے لڑتے لڑتے اور کتنے یزیدیوں کو فنا فی النار کیا تھا، 109 یا 107 یزیدیوں کو مولا علی اکبر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہ کے یزیدیوں کو جہنم میں بھیجا تھا۔ اتنا بھیجنے کے بعد عمر بن سعد کہتا ہے ان سے ایسے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، ان سے اس طریقے سے مقابلہ نہیں ہوگا، اگر ان پر قابو پانا ہے تو کم سے کم 400 کو لشکر کو دے کر بھیجا تھا حضرت علی اکبر کے پاس۔ لیکن ایک مرتبہ جب 109 لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہیں تو حضرت علی اکبر نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی، لگانے کے بعد خیمہ حسین کی جانب آئے ہیں، آنے کے بعد پکار کے کہتے ہیں ادرکنی یا ابا ہو، اے ابا جان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میری زبان میری حلق سوکھی جا رہی ہے، اے میرے بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو ابھی تو 107 کو مار کے آ رہا ہوں، اگر ایک گھونٹ پانی مل گیا تو 1007 کو مار کے آؤں گا، بلکہ جب تک طاقت رہے گی مارتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر جب آئے ہیں خیمے کی طرف، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے جب چہرے علی اکبر کو دیکھا تو اللہ اکبر اندر کیا دیکھتے ہیں، سیدہ شہربانو جو علی اکبر کی ماں ہیں وہ جبہ مصطفیٰ پکڑ کے دعائیں کر رہی ہیں، اور دعا کیا کر رہی ہیں، اے میرے پاک پروردگار عالم ایک مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام سے دور ہوئے تھے تو اللہ اکبر ایک مرتبہ میرے پاک پروردگار عالم کئی سال کے بعد ان کو تو نے ملا دیا تھا، جبہ مصطفیٰ پکڑ کے سیدہ شہربانو دعا کر رہی ہیں، اے میرے پاک پروردگار عالم ایک مرتبہ میں اپنے لال علی اکبر کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، خدا کی قسم جبہ نبی جب یہ پکڑ کے اپنے ہاتھوں میں دعا کرتی تھی، جب یہ تیز دعا کرتی تھی، سیدہ زینب نے کہا او امی جان دیکھ لیجئے، سیدہ زینب نے کہا اللہ اکبر جب اتنا کہا دیکھ لیجئے، تم دعائیں کر رہی تھی نا بیٹے کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے، دیکھو نا میرا بھائی علی اکبر آ گیا ہے، دیکھو نا میرا بھتیجا علی اکبر آ گیا ہے دروازے پہ۔ تاریخ بتاتی سیدہ شہربانو آئی ہیں، اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرا اٹھتے ہیں، حضرت علی اکبر کہتے ہیں یا ابتا ہو یا حسین، اللہ اکبر کہتے ہیں مجھے سے پانی پیاس لگی ہے، حلق سوکھ چکی ہے۔ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب بلایا، بلانے کے بعد پیشانی کو بوسا دیا، پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے لیکن ایک کام کر لے، میری شہادت کی انگلی، خدا کی قسم امام پاک نے اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے 18 سال کے بیٹے علی اکبر کے منہ میں ڈالا ہے، لیکن حسین پاک نے جیسے ہی منہ میں ڈالا ہے کیا دیکھتے حسین پاک کی حضرت علی اکبر کی زبان سوکھ کے دم کہتا ہو چکی ہے، حلق میں ذرہ برابر بھی تھوک بچا نہیں ہے کہ علی اکبر اس تھوک کو اندر لے جائے، کچھ دیر تسکین ہو، کچھ دیر سکون ملے۔ حضرت امام حسین نے اپنی شہادت کی انگلی کو مولا علی اکبر کے منہ میں ڈالا، کہا بیٹا چوستے رہو، ہو سکتا ہے تمہیں صبر آ جائے۔ کچھ دیر تک انگشت مبارکہ حسین کی علی اکبر چوستے رہے، جب تسکین ملی تھوڑا سکون ملا، پھر اپنے اس کے منہ سے شہادت کی انگلی نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد کہتے ہیں مولا، نکالنے کے بعد کہتے ہیں ابا جان مولا جان مجھے ایک مرتبہ پھر اجازت دی جائے۔ اللہ پر حسین پاک نے کہا بیٹا جاتے رہے میدان کارزار میں، لیکن اگر تیروں کی بارش ہوگی تو کبھی شکایت مت کرنا، کبھی زبان سے شکوہ اور گلہ نہ کرنا، کیونکہ اتنے اہل نبوت کے چشم و چراغ قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ اب تیری باری ہے، اگر تو شکوہ کرے گا تو یہ تیری باری ہے، اگر تو شکوہ کرے گا تو دنیا یہی کہے گی کہ حسین کے گھر والے شہید تو ہوتے تھے لیکن زبان پر شکوہ کے الفاظ لاتے تھے۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیڑی لگاتے ہیں میدان کارزار میں دوبارہ پہنچے ہیں، عمر بن سعد کہتا لگتا پانی پینے گئے تھے، ہنستا ہے کہا کہاں سے ان کو پانی مل گیا؟ خدا کی قسم علی اکبر نے کہا پانی تو نہیں ملا ہے لیکن ایسی چیز ملی ہے کہ آؤ میرے مقابلے میں جس کو آنا ہے۔ پھر اس کے بعد یزیدی چاروں طرف سے گھیرتے ہیں، اس کے باوجود جب دوبارہ پلٹے ہیں علی اکبر نے غالباً 19 لوگوں کو جہنم رسید کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب لڑے تھے تو 117 یا 109 یا 108 لوگوں کو جہنم رسید کیا تھا، جب دوبارہ میدان کارزار میں گئے تو 19 لوگوں کو جہنم رسید کیا۔ یہ ہے مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن چاروں طرف سے جب آپ کو یزیدیوں نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد چاروں طرف سے نیزے اور تیروں کی بوچھار ہونے لگی، تاریخ بتائی جاتی ہے کہ تیر ایسا چلایا گیا جو حضرت علی اکبر کے سینے میں لگا ہے اور لگنے کے بعد سینے کے اندر پیوست ہو گیا ہے، صرف تیر اتنی دکھائی دے رہی تھی، باقی پورا علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ حضرت علی اکبر پکار کے کہنے لگے ادرکنی یا ابتا ہو، اے
میرے بابا جان آئیے مجھے سنبھالیے. تاریخ بتاتی ہے مولا حسین دوڑے ہیں اور دوڑنے کے بعد اپنے بیٹے کے جسم مقدسہ کو اپنی گود میں لیا اور لینے کے بعد کیا دیکھتے ہیں چہرہ علی اکبر کا مسکرا رہا ہے. گرد و غبار کو صاف کیا. علی اکبر نے کہا ابا جان رونے کی حاجت نہیں ہے. آپ نے جس لیے بھیجا تھا اور جو وعدہ دلایا تھا اس وعدے کے خلاف میں نے کام نہیں کیا ہے. اے ابا جان میرے جسم پہ تیر لگتے رہے لیکن میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہوں. میرے جسم پہ نیزے لگتے رہے لیکن میں نے شکوہ نہیں کیا ہے. میرے جسم پہ بھالے مارے گئے لیکن اے ابا جان میں نے کوئی شکایت اللہ سے نہیں کی ہے بلکہ ہر حال میں صبر کا دامن پکڑے رہا. اے میرے مولا اے میرے ابا جان اب دیکھیے میں نے آپ کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے حفاظت کے لیے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے. تاریخ بتائی جاتی ہے مولا علی اکبر نے کہا ابا جان ایک خواہش پوری کر دے. مولا حسین نے فرمایا بیٹے بتا تیری خواہش کیا ہے. بس آخری بات 2 منٹ کا وقت اور لینا چاہتا ہوں. بس مولا علی اکبر نے کہا کہ اے میرے بابا جان ایک خواہش ہے پوری فرما دے. حسین پاک نے ارشاد فرمایا بتا بیٹے آخری خواہش تیری کیا ہے. مولا علی اکبر کہتے ہیں اے ابا جان یہ جو تیر سینے کے اندر پیوست ہوئی ہے بہت تیز درد ہو رہا ہے بہت تکلیف دے رہا ہے. اللہ اکبر جب اتنا علی اکبر نے کہا حسین پاک رونے لگے ہیں. کہتے بابا جان اس تیر کو نکال لیجئے نا بہت درد ہو رہا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے جلدی کیجئے اس تیر کو سینے سے نکال دیجئے مجھے آرام دے دیجئے. تاریخ بتائی جاتی ہے مولا حسین زمین پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے ایک پاؤں زمین پہ دونوں پاؤں زمین پہ رکھنے کے بعد مولا علی اکبر کے سینے میں جو تیر لگا تھا اسے زور سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا بیٹا صبر کرنا صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے. مولا حسین نے اس تیر کو تیزی سے ایسے کھینچا. خدا کی قسم مورخ لکھتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ جب تیر کو کھینچا گیا ہے تو تیر کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر کا کلیجہ حضرت علی اکبر کا دل باہر چلا آتا ہے. اللہ اکبر جب مولا حسین نے اپنے بیٹے کے کلیجے کو اپنے بیٹے کے دل کو جب تیر کی انی پہ دیکھا ہے جب تیر کے نوکر پہ دیکھا ہے مولا حسین طرف جاتے ہیں. مورخین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حسین کے سر کے بال داڑھی کے بال پورے سفید ہو چکے تھے لیکن داڑھی مبارکہ میں ایک بال ایسا تھا جو کالا تھا باقی سارے بال سفید ہو چکے ہیں ہو چکے تھے. لیکن جب مورخین لکھے ہیں کہ حسین پاک نے اپنے بیٹے علی اکبر کے سینے سے جب اس تیر کو نکالا اور تیر کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کا کلیجہ اور تیر اس تیر کے ساتھ نکل آیا. اسی تاریخ میں حسین پاک کا جو ایک بال کالا تھا سیاہ تھا وہ بھی اپنے بیٹے کے دل کو دیکھنے کے بعد وہ سیاہ بال وہ بھی سفید ہو گیا تھا. اللہ اکبر جیسے ہی تیر کو نکالا تیر کے ساتھ دل نکل آیا. جیسے ہی دل نکلا اتنے میں ایک آہ مولا علی اکبر نے بھرا اور بھرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہوئے پکارتے ہیں اور پکارنے کے بعد جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا حسین اپنے بیٹے کے لاشے کو یا صبر دیکھیے حسین کا. خدا کی قسم آج تک تاریخ میں کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی گئی کہ ایسا جیسا حسین نے جنگ لڑا ہے. صرف حسین نے اس لیے جنگ لڑا کہ یا تو فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دیتے یا تو مذہب اسلام کو بچاتے. حسین نے کہا نہیں مذہب اسلام رہے گا. مذہب اسلام کل بھی تھا آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا. یہ مذہب کیسے دب سکتا ہے کیسے مٹ سکتا ہے. یار جس مذہب کو حسین نے 72 لاش دیا ہو اور 72 مرتبہ 72 خون بہایا ہو 72 سر کٹایا ہو حسین نے جس مذہب کو بچانے کے لیے آج لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج لوگ اسلام کو بٹانے کی باتیں کر رہے ہیں. ارے یار ان سے کہہ دو او نادانوں پاگلوں بے وقوفوں تم اسلام کو ایسا ویسا غیر مذہب سمجھے ہو کوئی معمولی مذہب سمجھے ہو. کیا جاؤ تاریخ کربلا پڑھ لو. جس دن تاریخ کربلا پڑھ لو گے اس دن اسلام کے پیچھے پڑھنا بند کر دو گے. اس دن اسلام کو دبانے مٹانے کی باتیں کرنا بند کر دو گے. خدا کی قسم یہ اسلام کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے اور صبح قیامت تک زندہ باد رہے گا کیونکہ یہ مٹنے والا دھرم اور مٹنے والا مذہب نہیں ہے. ارے ہاں وہ کوئی اور دھرم ہوتا جو مٹ جاتا لیکن جس دھرم کو بچانے کے لیے فاطمہ کے نام نے 72 سر کٹوائے ہو بتاؤ یار ان کی قربانی کیسے رائے گا چلی جائے گی. ان کی قربانی کیسے ضائع چلی جائے گی. خدا کی قسم یہی اسلام بچ کے آج جو ہم تک آیا ہے یہی اسلام پہچان دیتا ہے کہ جب تک تم اسلام کو مانو گے سمجھ لو حسین کو مان رہے ہو. جس دن تم نے اسلام کو چھوڑ دیا سمجھ لو حسین کی قربانی کو ضائع کر دیا.
حسین کی قربانی کو بھول گئے. یہ تاریخ میں چیپٹر پایا گیا ہے. آج ہمارے بیٹے کو اگر ڈاکٹر ایک سوئی غلط جگہ لگا دیا, ذرا سوچو, اگر سوئی لگوانے جائے اپنے 4 سال 10 سال کے بیٹے کو اور غلط جگہ نس نہ پکڑ پائے ڈاکٹر اور غلط جگہ لگا دے اور ڈاکٹر کہے کہ یار غلط جگہ میں نے سوئی لگا دیا ہے, نس پکڑ میں نہیں آئی, اب دوبارہ سوئی لگانی پڑے گی, تو باپ چیخ پڑتا ہے ڈاکٹر پہ کہ تجھے ڈاکٹر کس نے بنا دیا, تو ڈاکٹر بن کیسے گیا. تو سوئی لگے گی, اگر پہلی سوئی جہاں لگایا غلط جگہ اگر پک جائے گی تو میرے بیٹے کو اگر کچھ ہو گیا تو ہی ذمہ دار ہو جا. سمجھ رہے, اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. یہ ایک بیٹا کہتا ہے اپنے باپ کے لیے, ایک باپ کہتا اپنے بیٹے کے لیے. لیکن ذرا توجہ کرو کوٹھا والو, خدا کی قسم 18 سال کا نوجوان بیٹا ہے. ذرا سوچو یار, میدان مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو پتھر پہ لٹایا تھا اور چھری چلانے سے پہلے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھا تھا, اپنے بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھا تھا. اس لیے باندھا تھا کہ کہیں بیٹے کو قربان کروں اور بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو کہیں میرے دل میں رحم نہ آ جائے, اور اس لیے اپنے چہرے پہ آنکھوں بیٹے کے پر آنکھوں پہ پٹی باندھا تھا کہ کہیں بیٹا ہمیں دیکھ کے رونے لگے تو کہیں بیٹے پہ رحم نہ آ جائے. لیکن خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام نے تو پٹی باندھا تھا, لیکن حسین تیری ساتھ میں لاکھوں کروڑوں سلام, تو نے اپنی آنکھوں سے اپنے لالوں کو دیکھا ہے. علی اصغر کو تو نے دیکھا, علی اکبر کو تو نے دیکھا, مولا عباس کو تو نے دیکھا, امام قاسم کو تو نے دیکھا, حسن کے بیٹے کو تو نے دیکھا, مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو تو نے دیکھا. یعنی شروع سے لے کر آخر تک ایک آدھ کرناشے کو تو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لا کے خیمے میں رکھا ہے. تیرے جذبے کو سلام, تیری ہمت کو سلام, اور تیری قوت اور جذبات کو بھی سلام. خدا کی قسم ایسا صبر اگر آج تک کوئی دنیا میں کر کے دکھایا ہو تو لاؤ میرے پاس حسین جیسا صبر والا انسان. خدا کی قسم نہ کل تھا حسین جیسا صابر, نہ آج ملے گا اس دور میں حسین جیسا صابر, اور صبح قیامت تک حسین جیسا صبر کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے حسین پاک. خدا کی قسم ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل جو بھی وقت ملے گا مولا علی اصغر کی شہادت اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مولا حسین کی شہادت بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ بولنے میں کہنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو اپنے حبیب کے نالے پاک کی سب کو توسل سے معاف عطا فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کہا. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا کرو مدح و اہل دور رضا, اور اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارینا نہیں, مٹ جائے گا گناہوں کا تصور ہی دنیا سے, گر یقین ہو جائے خدا دیکھ رہا ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دی است حسین دی پناہ است حسین, سرداد نداد دستے در دستے یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح, شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح, حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. ڈوب گیا یزید شام کے اندھیروں میں, ڈوب گیا یزید شام کے اندھیروں میں, حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ